551 سے 600 تک کے آخری 50 انمول نکات پیش خدمت ہیں جو موت کے بعد کے مراحل، عالم برزخ، قیامت اور جنت کی ابدی نعمتوں سے متعلق ہیں۔ قبر کے سوالات اور برزخ کی راحتیں۔ سلسلہ قبر میں منکر و نکیر کے سوالات کے وقت درود شریف بندے کی زبان کو ثبات اور ہمت دیتا ہے۔ جب فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے تو درود پڑھنے والا فوراً پہچان کر کہے گا، یہ میرے آقا ہے۔ اس کی قبر کو تاحد نگاہ، جہاں تک نظر جائے، جنت کے باغ کی طرح وسیع اور کشادہ کر دیا جائے گا۔ قبر میں جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا اور اسے جنت کے محلوں اور نعمتوں کا منظر دکھایا جائے گا۔ برزخ کی لمبی اور خاموش رات اس کے لیے اتنی مختصر ہو جائے گی جیسے دولہا رات کو سوئے اور صبح اٹھ جائے۔ عذاب قبر کے تمام فرشتے اس کی قبر کے قریب آنے سے اللہ کے حکم سے روک دیے جائیں گے۔ اس کی قبر اہل زمین اور اہل آسمان کے لیے ایک نور کا مینار بن جائے گی جسے سب پہچانیں گے۔ مرنے کے بعد اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، بلکہ کثرت درود کی وجہ سے نیکیاں مسلسل بڑھتی رہتی ہیں۔ عالم برزخ میں اسے ارواح طیبین، نیک لوگوں اور انبیاء کی روحوں کی صحبت و قربت نصیب ہوگی۔ ہر جمعہ کی رات اس کی روح کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ محشر اور میزان کے مراحل۔ اس کی قبر پر پڑھا جانے والا ہر استغفار اور درود اس کے درجات کو مزید بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ وہ قبر کی تنہائی، اندھیرے اور وحشت سے اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ درود شریف اس کا وہ وفادار ساتھی بنے گا جو سب کے چھوڑ جانے کے بعد بھی قبر میں ساتھ رہے گا۔ اس کی قبر زیارت گاہ ملائکہ بن جاتی ہے جہاں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ قبر سے نہایت امن، اطمینان اور ہنستا مسکراتا ہوا قیامت کے دن اٹھے گا۔ جب پکارا جائے گا، کہاں ہیں کثرت سے درود پڑھنے والے؟ تو وہ فخر سے سب سے آگے بڑھے گا۔ محشر کی تپتی ہوئی زمین پر اسے نور کے جوتے اور شاہانہ لباس پہنایا جائے گا۔ عرش الہی کا سایہ اس کا مقدر ہوگا جب وہاں کسی اور کے لیے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں خود اس کی گواہی دیں گے اور فرمائیں گے، یہ میرا سچا امتی ہے۔ اس کا نامہ اعمال بائیں کے بجائے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ میزان عمل پر جب نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی تو درود شریف کا ایک ذرہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ حساب کتاب کے کٹھن اور خوفناک مرحلے سے اسے بغیر کسی سختی کے نہایت آسانی سے گزارا جائے گا۔ حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسا ٹھنڈا جام پلائیں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پولا صراط پر جب لوگوں کے پاؤں کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، یہ ہوا کی طرح تیزی سے گزر جائے گا۔ درود شریف پولا صراط پر اس کے آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں نور بن کر حفاظت کے لیے چلے گا۔ جہنم کی آگ پکار اٹھے گی، اے درود پڑھنے والے، جلدی گزر جا، تیرے نور نے میری آنچ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ جنت کے 8 دروازوں کے فرشتے اسے اپنے اپنے دروازے سے داخل کرنے کے لیے منتظر ہوں گے۔ جنت میں داخل ہوتے ہی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور ان کی دائمی رفاقت نصیب ہوگی۔ اسے جنت کے ایسے محلات ملیں گے جو موتیوں، یاقوتوں اور نایاب ہیروں سے بنے ہوں گے۔ جنت کی حوریں اور غلامان اس کی خدمت گزاری کو اپنے لیے باعث فخر اور سعادت سمجھیں گے۔ جنت کی ابدی نعمتیں اسے جنت کے الہی دسترخوان پر انبیاء کرام اور صدیقین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا شرف ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود اسے سلام فرمائے گا، سلامون قولا من رب رحیم، یہ رب رحیم کی طرف سے سلام ہوگا۔ جنت میں اس کے درجات ہر اس لمحے کے حساب سے مزید بلند ہوں گے جو دنیا میں اس نے درود پڑھتے ہوئے گزارا۔ اسے کبھی نہ ختم ہونے والی بے زوال جوانی اور سدا بہار صحت کاملہ عطا کی جائے گی۔ جنت کی پاکیزہ نہریں، دودھ، شہد اور شراب طہور اس کے محل کے نیچے خود بخود بہتی ہوں گی۔ اسے اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار الہی نصیب ہوگا جس کے بعد کائنات کی ہر نعمت پھیکی معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب تم پر میری رضا ابدی ہے، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جنت میں وہ جو بھی تمنا کرے گا وہ پلک جھپکتے ہی اس کے سامنے مجسم ہو جائے گی۔
درود شریف پڑھنے والا جنت کا وہ معزز مہمان ہوگا جس کی عزت پر فرشتے بھی رشک کریں گے۔ اس کا ہر قدم جنت کی ایسی زمین پر ہوگا جہاں قدم رکھتے ہی نئی نعمت پیدا ہو جائے گی۔ اختتامی برکات 591 تا 600۔ اسے جنت میں اپنی پسندیدہ سواریوں پر بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کرنے کی آزادی ہوگی۔ جنت میں اسے ایسے لباس پہنائے جائیں گے جن کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے گھر کا ہر فرد جو مومن ہوگا اسے جنت کے اسی مقام پر یکجا کر دیا جائے گا۔ درود پڑھنے والے کی روح جنت میں سبز پرندوں کے پیٹ میں رہ کر سیر کرے گی۔ اسے جنت میں کسی قسم کی تھکن، بیماری، بوڑھاپا یا کوئی بھی ناپسندیدہ چیز نہیں ملے گی۔ یہ عمل انسان کو کائنات کی ہر چیز سے جوڑ کر اسے اللہ کی پہچان کا خزانہ بنا دیتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی جن کا اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کی دعا میں وہ اثر پیدا ہوتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں۔ درود پڑھنے والے کو اللہ کا وہ قرب حاصل ہوتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے آخری، جامع اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کثرت درود کی برکت سے انسان دنیا کی ذلت، قبر کے عذاب، محشر کی ہولناکی اور جہنم کی آگ سے نجات پا کر ابدی طور پر اللہ کی رضا اور جنت کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 600 فضائل و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبانوں کو ہر وقت درود پاک کے ذکر سے تر رکھے۔ آمین۔